الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی یا چاندی کی، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو جامع ترمذی اور ابو داؤد شریف میں مذکور ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ جس کے ہاتھ میں تانبے کی انگوٹھی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آتی ہے، تو اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے اوپر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، تو اس نے لوہے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ تو عرض کیا رسول اللہ میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم چاندی کی انگوٹھی پہنو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا ازروع شرع ناجائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی ہوتی تھی، جس کے اوپر چاندی کا خول یا چاندی کا پانی چڑھا ہوتا تھا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نے لوہے کی انگوٹھی پہنی، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ پہلی حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ اور جس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور کی انگوٹھی لوہے کی ہوتی تھی اور اس پر چاندی کا خول یا پانی چڑھا ہوتا تھا، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر لگانے کے لیے استعمال فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں میں پہننے کے لیے استعمال نہیں فرماتے تھے۔ ایک تو جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض حضور نے لوہے کی انگوٹھی پہنی بھی صحیح، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوہے کی انگوٹھی کا پہننا جائز تھا، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع کر دیا، تو اب پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔